اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی پیغمبروں کو بھیجا تھا تو ان کی قوم نے ہمیشہ بہت سے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں نبی کو ستایا اور پریشان کیا، بلکہ چالیں چلیں، اسکیمیں بنائیں حق کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ بھی مکر کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس ان کے مکر اور چال کی پوری جانکاری ہے، پورا علم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہر زمانے کے کافروں نے چال چلی، اسکیم بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی تدبیر اور اسکیم سے بالکل واقف تھا، آج بھی واقف ہے۔ مسلمان واقف نہیں ہے اپنے اللہ سے، مسلمان اپنے رب سے واقف نہیں، اس لیے کہتا ہے اللہ کہاں چلا گیا، اللہ نہیں دیکھا اللہ ہے کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اللہ کو نہیں پہچان رہا ہے، مسلمان اللہ سے واقف نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اور کل بات آئی تھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب شرط پوری کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، صاف اعلان ہے۔ اس لیے اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں، لیکن شرط ہم نہیں پوری کر پا رہے ہیں۔ شرط پوری کریں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ بہرحال اسی لیے وہ کہہ رہے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، کیا آپ اللہ کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اپنے رسولوں کے ساتھ جو اللہ نے مدد کا، نصرت کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے خلاف اللہ کرنے والا ہے، ایسا گمان اللہ کے بارے میں ہرگز نہ کریں۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ پھر اللہ کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ شرط ہم نہیں پوری کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر وقت کے لیے ہر چیز کو طے کر رکھا ہے، وقت آنے سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا۔ اگر مدد کا اللہ نے وعدہ طے کر رکھا ہے تو جب وقت آئے گا تب اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اور جب وقت آ جائے گا تو پیچھے بھی نہیں جائے گا، مؤخر بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے، بلکہ یعنی یا نعوذ باللہ اللہ جو ہے کافروں کی طاقت کو دیکھ کے ڈر گئے۔ آج کل جو ہے پارلیمنٹ میں اکثریت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے گھبرا گئے اور اللہ کی طاقت ہے ہی نہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور بدلہ لینے والا، انتقام والا ہے، وہ زبردست ہے، اس کی طاقت کے آگے ساری طاقتیں بیکار اور ہیچ ہیں، جب وہ پکڑنے پر آئے گا کوئی چھوٹ نہیں پائے گا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب پکڑنے پر آئے گا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ جب تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، دنیا کے اندر دنیا دارالعمل ہے اور دنیا دارالاسباب ہے، یہاں بندہ ہر چیز کو جو ہے اللہ سے منوا سکتا ہے، اور موقع اس کے پاس ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ بڑے سے بڑا کفر اور شرک بھی یہاں معاف ہو سکتا ہے، اور اپنے سارے گناہوں کو بندہ معاف کرا کے اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے، اللہ کی معافی یہاں پر چاہ سکتا ہے۔ لیکن جب دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو آخرت دارالجزا ہے، وہ بدلے کی جگہ ہے، رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن ہے، اس دن کوئی ایگزام دینے جائے گا تو نہیں چلے گا معاملہ۔ دنیا ہے عمل کی جگہ، یہاں پر جو کرنا تھا وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کل قیامت میں تو اللہ حساب کریں گے، وہ یوم الحساب ہے، یوم الجزا ہے، یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین کا ترجمہ بدلے کا دن، یعنی رزلٹ کا دن، جو آپ نے بویا ہے کل کاٹنے کا دن ہے،
وہاں عمل نہیں چلے گا، وہاں موقع اور مہلت نہیں ملے گی، دنیا میں ملی ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور ذو انتقام اور انتقام والا ہے۔ جب وہ انتقام لینے پر آ جائے گا، بدلہ لینے پر آ جائے گا تو کوئی بچے گا نہیں۔ یوم تبدل الارض، کس دن اللہ انتقام لیں گے، کس دن بدلہ لیں گے؟ فرمایا جس دن تبدل الارض، زمین کو بدل دیا جائے گا، غیر الارض، دوسری زمین سے، جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ اب زمین بدلے گی کیا مطلب؟ تو اس کا دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہی زمین رہے گی لیکن اس کے اوپر کی صفت اور اس کے اوپر کی حالت بدل دی جائے گی۔ زمین تو یہی رہنے والی ہے قیامت کے دن بھی، لیکن اس کے اوپر کی جو حالتیں کنڈیشن ہے وہ بدل دیا جائے گا، اس کی صفت بدل جائے گی۔ مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو ہے کئی زمین نیچی ہے، کہیں اونچی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں مکان ہے، کہیں بلڈنگ ہے، کہیں کیا ہے، اوبڑ کھابڑ، اونچ نیچ، نشیب و فراز، اونچائی نیچائی، پہاڑ، دریا اور بڑے بڑے درخت، جنگل۔ تو زمین ایک لیول کی اور بالکل برابر نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں جب سب کو ایک ساتھ اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے لگے گا تو زمین کو بالکل ہموار اور سپاٹ اور بالکل سیدھا کر دیا جائے گا۔ اس کے پہاڑ اور دریا اور ٹیلا اور درخت اور مکانات سب ختم کر کے بالکل سپاٹ اور بالکل سیدھا کر دیا جائے گا، ایک لیول کا، کہ یہاں سے لے کے وہاں تک بالکل ایک جیسی زمین نظر آئے گی، اور اس میں انسانوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لیں گے۔ تو جس دن زمینوں کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، تو ایک مطلب بدلنے کا یہ ہوا کہ زمین تو وہی رہے گی، اس کی حالت بدل جائے گی اوپر کی۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس زمین ہی کو بدل دیا جائے گا، مکمل چینج کر دیا جائے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، دوسری زمین آ جائے گی۔ اور ہے حدیثوں میں کہ یہ زمین بالکل چاندی کی طرح سفید کر دی جائے گی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بولے پھر چینج کس طرح ہوگی، انسان تو اس کے اوپر ہیں، تو کہا کہ جب پل صراط پر گزرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ جہنم کے اوپر جو بچھا ہوا پل ہے، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور دونوں طرح یعنی جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے، یعنی اس پر سے گزرنا ہے۔ اور عجیب و غریب حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سے گزرنے والوں کے بیان کیے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا امت کا طبقہ ہوگا اور جماعت ہوگی، وہ بجلی کی طرح تیز، کا مر البرق، بجلی کی طرح تیز گزر جائے گا۔ ایک سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرنے والی بجلی اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اس پر سے گزر، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر نمبر 2 والی جماعت جو آئے گی وہ تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے، جس آندھی و طوفان آتا ہے ایک دم سے، اس طرح وہ گزر جائیں گے۔ پھر نمبر 3 والی جماعت وہ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ نمبر 4 والی جماعت کے عام دوڑنے والوں کی طرح گزر جائیں گے۔ پھر نمبر 5 والی جماعت چل کر گزر جائیں گے، یہ لوگ آرام سے گزر جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا، اس کے بعد کے لوگ کیونکہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں۔ ارے کسائی کی دکان پر آنکڑے دیکھے نہیں دیکھے، جس پہ وہ گوشت ٹانگتا ہے، یوں مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یوں آنکڑے یوں ہوں گے، تو جیسے ہی کیا کہتے ہیں وہاں سے کوئی گزرے گا اور وہ گنہگار ہوگا، معاملہ اس کا کلیئر نہیں ہوگا، تو آنکڑے ان کو کھینچیں گے اپنی طرف۔ جس کے بارے میں پورا کھینچنے کا فیصلہ ہوگا وہ کھینچ کر جہنم میں گرے گا، دھڑام، چلو۔ تو آنکڑے دونوں طرف ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے اس پر سے گزرنے والوں کو، یوں کھینچیں گے۔ آنکڑا یوں مڑا ہوا ہوتا ہے نا جس میں گوشت لٹکاتے، تو اس طرح وہ مڑا ہوا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی کہ جنگل میں سادان نام کی ایک گھاس ہوتی ہے، سادان، جو کانٹے دار دانے ہوتی ہیں، اور اس کے وہ کانٹے بھی ہے نا بڑے بڑے ہوتے ہیں اور یوں آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں آنکڑے کی طرح، وہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو سادان گھاس کے ان کانٹوں کی طرح وہ بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے
جو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے، تو بہت سے لوگ جو ہے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن اعمال بھی بہت کمزور ہوں گے، تو زخم لگتے گرتے پڑتے یعنی وہ نکل جائیں گے، بچ جائیں گے۔ لیکن جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، چاہے ایمان والے ہیں، اپنی سزا بھگتنے جانا ہے، تو وہ آنکڑے ان کو جہنم میں گرا دیں گے۔ تو اللہ زمین کو بدلیں گے، تو کب بدلیں گے؟ یعنی پوری زمین چینج ہوگی۔ جب لوگ پل صراط پر گزرنے کے لیے لائن لگائیں گے تو ایک جگہ، ایک میدان پہلے پل صراط کے پاس الگ سے اوپر کی جگہ ہوگی، سارے انسان وہاں آ جائیں گے۔ تو اب زمین خالی ہوگی تو اللہ اس کو چینج کر دیں گے، اس سونے یعنی چاندی کی طرح بالکل سفید زمین ہو جائے گی، چاندی کی طرح سفید زمین ہو جائے گی، اور پل صراط پر سے پھر سب گزریں گے۔ جو نجات پا گئے وہ آگے نکل جائیں گے، تو یہ بہت بڑا مرحلہ ان کا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر اس زمین کی روٹی بنائیں گے، یعنی اتنی بڑی روٹی تیار کروائیں گے، وہ تو وہیں پر دیکھ لیں گے بولے ابھی کیا۔ اور جو لوگ مچھلی نہیں کھاتے کھانا شروع کر دیں ابھی سے، جو لوگ مچھلی نہیں کھاتے وہ کھانا شروع کر دیں، کیونکہ مچھلی کا کباب بنایا جائے گا۔ پھر وہاں مت بولنا کہ اللہ میاں بوائلر کھا رہے ہیں لیکن مچھلی نہیں کھاتے۔ خیر اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خالی ایسے بول رہا ہوں۔ تو ہر کوئی کھائے گا وہاں، تو جو یہاں نہیں کھاتا ہوگا وہ بھی، جیسے قبر کے اندر جب سوالات کرنے آئیں گے منکر نکیر، مبشر اور بشیر، تو عربی میں پوچھیں گے من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، تو بندہ جو ہے نا عربی میں فٹافٹ جواب دے گا۔ ہر پوری دنیا کا مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، وہ عربی بولنے لگ جائے گا اور فٹافٹ فرشتوں کا جواب دے گا۔ تو اس وقت آ جائے گی، اگر ایمان اور اعمال کر کے گیا تو اللہ سکھلا دیں گے قبر میں، اور آٹومیٹک بولے گا۔ اور تو ایسے ہی کہ مچھلی کا کباب اللہ تیار کروائیں گے، یہ ناشتہ ہو رہا ہے، کیوں؟ بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ جنت میں داخل کرنا ہے نا، تو جنت میں جانا ہے تو خواہشات، وہاں تو خواہش پوری کرنی ہے، وہاں اپنی ضرورت، بھوک اور پیاس کو یعنی اپنی حاجت پوری کرنے نہیں جا رہا ہے وہاں اپنی خواہش اور مزے لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جنت مزے کی جگہ ہے، کھائے گا مزے کے لیے، پیے گا مزے کے لیے، بھوک اور پیاس کا مسئلہ ہی نہیں۔ اس کو یہاں پر ختم کرنے کے لیے سسٹم اللہ کریں گے کہ مچھلی کا کباب تیار کروائیں گے، اور وہ روٹی اس سے بولیں گے ناشتہ کرو۔ جب بندہ ناشتہ کرے گا تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، بھوک کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ پھر حوض کوثر پر حاضر ہوگا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ جام کوثر نصیب فرمائیں، ورنہ امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہوگا کہ جب وہ حاضر ہوں گے حوض کوثر پر تو فرشتے بیچ میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، انہم احدثوا بعدک شیئا، کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں بہت گڑبڑیاں کر رکھی ہیں، دین کو ستیہ ناش کر رکھا، خود بھی دین پہ چلتے نہیں تھے اور دوسرے کو چلنے بھی نہیں دیتے تھے، لہذا یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نہ بلائیں۔ تو کہا جائے گا سحقن سحقن، کہ بھگاؤ ان کو، ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ اللہ کے رسول دھتکار دیں گے، تو اب جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، تو وہ ہلاک۔ تو جام کوثر اس لیے ملے گا کہ اس کے پینے کے بعد پیاس ختم، وہاں ناشتہ ہو گیا تو بھوک ختم، اور جام کوثر مل گیا تو پیاس ختم۔ اب جنت میں جو کھائے گا وہ بھوک کے لیے نہیں کہ دوپہر میں بھوک لگ گئی اور بولے شام کو بھوک لگ گئی، نہیں، وہاں تو مزے لینے کے لیے اور خواہش پوری کرنے کے لیے کھائے گا، اور ایسا بھی نہیں کہ بولے پیٹ بھر گیا، نہ بھوک کا مسئلہ ہے تو پیٹ بھرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جب بھوک کا مسئلہ نہیں تو پیٹ بھرنے کا مسئلہ نہیں۔ 16 بیوی کی کہانی سے نہیں بیان ہو رہا ہے کہ بولے ایسا ہو سکتا ہے، شاید جائیں گے تو پھر آپ کا معاملہ بھی شاید ہو جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث کی صحیح اور بالکل معتبر جو جس پر ہمارا ایمان ہے، ان پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں سب۔ اس لیے بہت ہی اطمینان اور پورے اعتماد کے ساتھ کہ میں تو جھوٹا ہو سکتا ہوں، لیکن جو بات ابھی بیان کی جا رہی ہے وہ تو
202% صحیح ہے، 101 نہیں بلکہ 202% صحیح ہے۔ میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جو آقا نے بیان کیا وہ بالکل جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں جو ہے نا ایک ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اب سوال ہوا نا کہ بھائی جتنا کھا رہا ہے ان کمنگ ہے تو آؤٹ گوئنگ کا مسئلہ سسٹم کیا؟ تو کہا وہاں خالی ان کمنگ ہوگا، آؤٹ گوئنگ کا مسئلہ نہیں رہے گا، خالی ایک ڈکار آئے گی، کھانا ہضم۔ اور پیاس کا مسئلہ کہ پیشاب بھی نہیں لگے گا، بلکہ پسینہ ہوگا، اور پسینہ بھی بدبو والا نہیں، خوشبو والا، اور اس میں بھی یعنی ڈکار میں بھی شاندار آواز آئے گی۔ یہاں کی طرح پتہ نہیں کس طرح لوگ آواز نکالتے ہیں، بہت سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کچے دل والا جو ایک دم چوک کے بیٹھ جاتا ہے، ایسا نہیں، یہاں کی طرح نہیں، بلکہ اس کے اندر بھی شاندار بہترین آواز ہوگی، اس کے اندر تسبیح ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی حمد کی آوازیں ہوں گی سریلی، اس طرح کی ڈکار آئے گی۔ اور پیشاب کا مسئلہ جو ہے وہ پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ پسینہ آئے گا، اور لیکوڈ جو پینے والی چیز ہے وہ ختم، ہضم ہے نہیں، تو مزے لینے کے لیے کھائے گا۔ بہرحال یہ بات جو ہے ضمناً آ گئی، تو فرماتے ہیں کہ اس دن زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، تو واقعی زمین ہی چینج ہو جائے گی، چاندی کی طرح بالکل سفید زمین اللہ بنا دیں گے، اس پر پھر لوگ جمع ہوں گے۔ خیر، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ آج آسمانوں میں تارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، اس سے بالکل صاف اور پاک، بالکل یعنی صاف کر دیا جائے گا۔ اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور پوری انسانیت ایک اللہ جو واحد اور قہار ہے، زبردست ہے، اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور پیش ہوں گے حساب کتاب کے لیے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور پوری انسانیت اس ایک اللہ کے سامنے جو قہار ہے، جس کے قہر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خود اللہ کا اعلان ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کا جلال اور غصہ بہت خطرناک ہوگا، اور اللہ اعلان کریں گے کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الجبار، میں جبار ہوں، انا المتکبر، میں کبریائی والا ہوں، بڑائی والا ہوں۔ این الجبارون این المتکبرون، دنیا میں اکڑنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے اور تکبر اور گھمنڈ کرنے والے، دو دن حکومت مل گئی تو بولنے کا انداز بدل گیا، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ کہاں ہے وہ جبابرہ، کہاں ہے وہ ظالم، کہاں ہے وہ متکبر؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں؟ آج ان کی بولتی کیوں بند ہے؟ آج آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو سب کو صاف سون گیا ہوگا، سب کی حالت وہاں خراب ہوگی۔ جو کافر مشرک ہوں گے وہ تو اور زیادہ ان کی حالت خراب ہوگی، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ سوال کہ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے ظالم، وہ بڑے بڑے جابر جو زمین میں اکڑ کر چلتے تھے، اور عہدوں کی بنیاد پر تھوڑے پیسے آ گئے تو لوگوں پر ظلم اور گھمنڈ اور تکبر کیا کرتے تھے۔ کہاں ہے آج؟ حکومت کس کی ہے؟ آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، تو خود اللہ کی طرف سے ہی جواب دیا جائے گا۔ آج بادشاہت اور آج حکومت للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی ہے جو قہر والا اور قہار ہے، زبردست ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آئے گا کوئی بچ نہیں پائے گا۔ بہرحال پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا، تو جو مجرم ہوں گے ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا مجرموں کو، ظالموں کو اس دن، قیامت کے دن، مقرنین فی الاسفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح یہاں مجرموں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، تو وہاں بھی مجرم بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور جہنم میں ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ بھی سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے اور ان کا قمیص اور لباس قطران کا، تارکول کا ہوگا۔ تارکول ایک وہ لکوڈ ہوتا ہے جس میں آگ جلدی لگتی ہے، وہ کیمیکل ہوتا ہے، جیسے آج کل طرح طرح کے کیمیکل آتے ہیں کہ اس کو ڈالو تو فوراً اس پر آگ جلدی ہے، تو اسی کا کپڑا تیار کروایا جائے گا ان جہنمیوں کے لیے۔ سرابیلہم من قطران، تارکول کا کپڑا اور لباس ان کو پہنایا جائے گا تاکہ اور جلدی آگ دور سے ہی پکڑ لے وے۔ تغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، سب طرف سے وہ جل رہے ہوں گے۔ اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے انگلی ڈال نہیں سکتے ہم، تھوڑی دیر روک نہیں سکتے،
دنیا کی آگ میں جو یعنی 69% ہلکی ہے، گنا پرسنٹ نہیں بلکہ، اور وہاں کی آگ تو 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. تو اس آگ میں بندہ کس طرح اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ وہاں موت بھی نہیں آئے گی، موت بھی نہیں آئے گی. اور جو کھال ہوگی نا یہ جل جل کے ختم ہوتی رہے ہوگی، پھر نہیں کھال آئے گی. آپ کہو گے بھائی جل گیا، راکھ ہو گیا، کوئلہ بن گیا. نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. 5ویں بارے میں اللہ نے صاف بیان کر دیا ہے، جب جب بھی ان کی یہ کھالیں پک کر جل جائیں گی تو ہم نئی کھالوں کو بدلتے رہیں گے. آٹومیٹک اللہ کی طرف سے جو ہے ایک کھال جلے گی دوسری کھال پیدا ہو جائے گی. یعنی کنٹینیوز مسلسل ہمیشہ، 1 سال 1 دن 2 دن، 1 سال 10 سال 20 سال 50 سال نہیں، پورا ہمیشہ کے لیے عذاب اس طرح ہوتا رہے گا. نہ اس میں مریں گے نہ جئیں گے، یعنی موت بھی نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. یہ دنیا کی زندگی، اس کے اندر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. جب تک لمحے حیات زندگی کی سانسیں آ رہی ہیں، انسان جنت کی تیاری اور سودا اور اس کا ٹکٹ یہاں سے آرام سے خرید سکتا ہے. جب سانسیں بند ہو جائیں گی پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہمیں جو ہے نہ تو اپنی جوانی کا نشہ آنا چاہیے، نہ مال کا نشہ آنا چاہیے، نہ عہدے اور ڈگری کا نشہ آنا چاہیے، نہ خاندان کے بڑے ہونے کا نشہ سوار ہونا چاہیے. آج کل انہی نشوں نے، ایک تو شراب کا نشہ ہوتا ہے وہ تو برباد کرتا ہی ہے، ان نشوں نے بھی لوگوں کو برباد کر رکھا ہے. 4 پیسے آ جاتے ہیں تو انداز بدل جاتا ہے، تو چال چلن بدل جاتے ہیں، طور طریقے بدل جاتے ہیں، اور تکبر اور گھمنڈ کا یعنی انسان پتلا بن جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی. اور یہ کیوں ہے؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر انسان کو جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے، جو کچھ کر کے آیا ہے یہاں پر دارالعمل میں، کل وہاں اس کو اللہ بدلہ دیں گے. اچھے عمل کر کے آیا ہے تو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، اور برا عمل کر کے آیا تو برا ملے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سورہ ابراہیم کی یہ آخری آیت، اب جو اس کو ختم کیا جا رہا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے یہ بات، یعنی یہ جو نصیحتیں ابھی بیان کی گئیں، بھائی یعنی ایمان والوں کے واقعات بھی آئے اس کے اندر، اور کافروں کے واقعات بھی، ابھی جہنمیوں کا تذکرہ بھی آیا. فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں، انسانیت تک تبلیغ کرنی ہے، پہنچانی ہے. کیوں؟ لینذروا ولینذروا بہ، تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے کہ نہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو اس طرح کا عذاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی تم برباد اور مرنے کے بعد بھی ناکام. اور کیوں ہے یہ باتیں؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں سارے لوگ کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ ایک ہی خدا ہے، ان کا رب اور خدا ایک ہی خدا ہے. اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس سے نصیحت پکڑیں عقل مند. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کی تبلیغ اس سے کی جا رہی ہے، یعنی دین کی بات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، لیکن نصیحت پکڑنے کی بات آئی تو کیا کہا؟ تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. نہیں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. یعنی یہ اشارہ کر دیا قرآن نے کہ قرآن ہے تو ساری انسانیت کے لیے، اس کے اندر ہدایات اور رہنمائیاں اور نصیحتیں ساری انسانیت کے لیے، اس میں کافر، مشرک، مسلمان، نان مسلم، سب کے لیے. لیکن اس سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو درست کون کرتا ہے؟ اولو الالباب، عقل مند لوگ، جن کو اللہ نے عقل سلیم اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن نے اشارہ کر دیا. ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو ہدایت قرآن سے نہیں ملا کرتی، سنتے ہی نہیں ہیں. قرآن تو آج امت کا حال یہ ہے کہ کوئی مر جاوے تو اب پڑھا جاوے الٹا سیدھا، وہ بھی کیسے پڑھتے ہیں سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کوئی عذر نہیں چلنے والا کہ جیسا بھی الٹا سیدھا، کہ قرآن خود لعنت کر رہا ہے. یعنی تو پڑھ رہا ہے، تیرے اوپر ہی قرآن کہہ رہا ہے ارے بیوقوف مجھے کیوں پڑھ رہا ہے، میری توہین کیوں کر رہا ہے. سمجھے؟ یعنی جب قرآن کا پڑھنا ہی صحیح نہیں تو بہرحال قرآن کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ جب، یعنی آپ لوگ حضرات ماشاء اللہ آپ لوگ تو نیک ہے، لیکن جو امت کا عام طبقہ ہے کہ یہی تو حال ہے کہ جب کچھ مسئلہ ہو گیا، موت میت ہو گئی، تو قرآن نکالا جاوے اور فاتحہ اور قرآن خوانی کر لی جاوے، ہو گیا. نہیں، قرآن تو نصیحت ہے،
زندگی بدلنے کے لیے آئی ہے کتاب، لیکن کس کی بدلے گی؟ جو عقل والا ہے۔ ہاں، اس سے پتا چلا کہ جو لوگ گمراہ ہیں، قرآن سے دور ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ اور اپنے آپ کو سمجھدار اور اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا مائنڈیڈ سمجھتے ہوں، لیکن قرآن کی نظر میں وہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو جس کو قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، اور اس کو قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن والوں سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت ہے۔ اللہ رسول کی باتوں کو وہ سنتا ہے، اس کے لیے وقت نکالتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے اور میرے لیے ہدایت کا راستہ کھل جائے، وہ ہے عقل مند۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے میرے بھائی۔ اور یہ تو تحدیث بن نعمت، یعنی نعمت کو اللہ نے دی ہو تو اس کو بتلانا چاہیے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ مسجد اور یہ جو تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا، اب تو شہر کے اندر 50 جگہ ہونے لگا ہے معاملہ، لیکن میں اگر کہوں کہ شاید پہلی یا دوسری جگہ تھی احمد آباد میں جو تفسیر یہاں ہمارے یہاں شروع ہوئی، اکا دکا شاید کہیں ہوتی ہوں گی پورے شہر میں۔ بڑے بڑے پرانے علماء تھے بیچارے، لیکن اس زمانے میں بھی نہیں ہو سکا۔ ماضی میں ہوتا رہا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے ہم یعنی یہ 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں میں کہ ہاں ایک آدھ دو جگہ بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ دیکھیے، یہ 15واں سال چل رہا ہے یہاں پر، شاید 14 سال تو ہو گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ 15واں سال چل رہا ہے، اور ابھی ہمارے 13 پارے آج مکمل اب ہوں گے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ قرآن کو سننے سنانے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اس میں میرا کوئی اس کے وہ کمال نہیں ہے، بلکہ میں بھی قرآن کا محتاج ہوں، اور ہم سب قرآن کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ جو ہے دیا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو غنیمت کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی جو ہے مجھے تھوڑا 2-4 ہفتے سے تھوڑا عجیب فیلنگ ہو رہی ہے، عجیب احساس ہو رہا ہے کہ لوگ آ کیوں نہیں رہے، تو پھر کہا کہ بھائی شادیوں میں ہوں گے، ابھی مسئلہ ایسا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی ساگ برابر، اب ایسا ہونے لگا ہے، اور جگہ سے تقاضے آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ان کو منع کر دیتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور بہت سی جگہ سے تقاضے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو ٹائم دو، ہمارا تفسیر شروع کرو، یہ کرو۔ لیکن آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس کی ہمیں مطلب یعنی جو یہ مجمع بیٹھا ہو تو قدر، لیکن بہت سے لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے آتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو سب جو ہے بہت زیادہ بزی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، وہ یہاں وہاں اٹھ کے چائے کی دکانوں پہ بیٹھے ہوں گے، یہاں وہاں گھر میں جا کے بیٹھے ہی ہوں گے، اور پھر ہفتے میں 2 دن کا مسئلہ ہے، آدھا گھنٹہ مشکل سے نکالنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو کیا مشکل ہے؟ قرآن کے لیے اتنی بھی محبت نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور پھر اللہ وہ باتیں کہلواتا ہے کہ یعنی ہم ایسا سمجھتے ہیں قرآن آج ہی کے بارے میں اترا ہے۔ کل جو آیت آئی تھی، کل کا جو مضمون تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ آج ہی کے بارے میں قرآن اترا ہے، یعنی ہر زمانے میں چال اور اسکیم اور پلان لوگوں نے بنائے، آج بھی بنا رہے ہیں، لیکن چلے گی اللہ کی تدبیر، اللہ کی غالب رہے گی۔ تو اس دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنے سے، ظالمین کے ظلم سے، ماکرین کے مکر سے، ساحرین کے سحر سے، فاسقین کے فسق سے، ظالمین کے ظلم سے، اور ہر طرح کے کیناور کے کینے سے، ہر طرح کے فسادی کے فساد سے اللہ ہم تمام کی اور اس سلسلے کی اور ہماری اللہ حفاظت فرمائے، اور قرآن سے خوب زیادہ فائدہ اٹھانے کی اور زندگیوں میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ابراہیم آج مکمل ہوئی، اور ایک ہی آیت کے بعد یعنی گویا 13واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ 13واں پارہ بھی مکمل، ایک آیت شروع ہوگی تو 13واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ جو صورت آگے آ رہی ہیں اس کی خالی ایک آیت پر 13واں پارہ مکمل ہوگا، تو گویا کہ مکمل ہی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔